بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم 19ویں تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارا موضوع نیک عادات تھا، جس کا پہلا لیسن اپنے جو سبق ہے اس سبق ہم نے پڑھا ہے اس کا، اور مشکل الفاظ اس کے جان لیے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ نیک عادات میں ہم نے آپ کو وہ سب اچھی عادتیں اور بری عادتیں بتائی تھی کہ نیک عادتوں سے انسان کی پہچان نیک ہو جاتی ہے اور بری عادتوں سے انسان کی پہچان بری ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کی پہچان اس کے عادات سے ہوتی ہے۔ انسان سچ بولنے والا ہو، نیکی کے کام کرنے والا ہو، سویرے جاگنے والا ہو اور ہر کام ڈنگ سے کرنے والا ہو تو آدمی نیک کہلاتا ہے، اچھا کہلاتا ہے۔ اور اگر اس میں جھوٹ بولنے کی، گالی گلوچ کرنے کی، باقی چیزوں کی عادت ہوگی تو پھر وہ برا آدمی مانا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے کچھ جو درسی سوالات ہیں وہ کرنے کی وہ کریں گے۔ آج میں نے وہ لکھ کے رکھے ہیں، میں آپ کے لیے وہ پھر گروپ میں بھی سینڈ کروں گا، اور یہاں پر میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو مشکل الفاظ پڑھنے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا سوال نمبر 1 ہے، آدمی کس طرح سے پہچانا جاتا ہے؟ آدمی کس طرح سے پہچانا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، تو جواب ہے آدمی اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، دیر سے جاگنے کی کیا نقصانات ہیں؟ بہت سارے نقصانات ہیں۔ جواب ہے اس طرح سے، دیر سے جاگنے کی بری عادت کی وجہ سے بچے اپنے صفائی کا دھیان نہیں دے پاتے ہیں، اسکول دیر سے پہنچتے ہیں اور ماں کو تکلیف دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آج کا کام کل پر مت چھوڑو کے کیا معنی ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے اور یہ ایک مفروضہ ہے، محاورہ ہے اور یہ سیئنگ ہے، کوٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ تو اس کوٹیشن کے کیا معنی آتے ہیں؟ جواب ہے اس کا معنی ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر کرنا چاہیے۔ ٹال مٹول کرنے سے کام بے دلی سے انجام دیا جاتا ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، جھوٹ بولنا کیوں اچھا نہیں ہے؟ جواب ہے اس کا، جھوٹ بولنا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان کی تمام عادات بگڑ جاتی ہیں۔ سوال نمبر 4، الفاظ کی ضد لکھیے۔ اب کچھ الفاظ ہیں اس میں، ان کی آپ کو ضد بتانی ہے، اپوزٹ۔ تو سب سے پہلے ہے اچھی عادت، بری عادت اس کی ضد ہے۔ فائدے کی ضد ہے نقصانات۔ حاضر کا ضد ہے غائب، پریزنٹ ایبسنٹ۔ تکلیف، آرام۔ دوستی، دشمنی۔ اسی طرح سے صبح، اس کا ضد آتا ہے شام۔ دیر، اس کا ضد آتا ہے سویر۔ جاگنا، سونا۔ جھوٹ، سچ۔ گندگی، صفائی۔ اور ہے کامیاب، ناکام۔ تو اس طرح سے یہ الفاظ کی ضد آ گئی۔ تو یہ سوال آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے اور اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کا جو ایک گرامر کے لحاظ سے ایک سوال آیا ہے اس میں، ٹاپک آیا ہے اس میں، وہ دیکھیں گے۔ یہ ہے پڑھیے اور لکھیے۔ پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، لیکن جو اس کا اصل ہے وہ یہ ہے، احمد دیر سے جاگتا ہے اسی لیے وہ سکول وقت پر نہیں پہنچتا ہے۔ اس جملے میں احمد اسم ہے، احمد
اسم ہے اور وہ ضمیر ہے۔ اب یہ ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ یہاں پر اس نے جملے میں احمد لکھا ہے پہلے، تو پھر احمد کی جگہ اس نے وہ لکھا ہے، یعنی جہاں اسے احمد استعمال کرنا تھا وہاں اس نے وہ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد کی جگہ وہ نے لے لی۔ اگر ہم وہ کہیں گے تو وہ کہیں گے احمد کہیں گے، اسی لیے احمد اسکول وقت پر نہیں پہنچتا ہے۔ اب بجائے احمد کے لکھنے ہم نے وہ لکھ لیا، تو وہ جو ہے اس کو ہم ان جیسے الفاظ کو ہم اسم الضمیر کہتے ہیں، اسم الضمیر۔ تو یہ اسم الضمیر کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جہاں اسم لکھنا تھا اب ہم نے، لیکن وہی اسم جو سامنے جس کا ذکر آ گیا ہوگا۔ جیسے گائے ایک پالتو جانور ہے، پھر ہم گائے کا استعمال نہیں کرتے ہیں، پھر ہم گائے کی جگہ سے اس کے اسم الضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی بچے کا نام لیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ خالد اچھا لڑکا ہے، پھر ہم خالد نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ وہ کریں گے۔ وہ روز سکول آتا ہے، وقت پر سکول آتا ہے، سکول کا کام ٹھیک سے کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ وہ جو ہے ہم نے اسم الضمیر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ اسم ہے اور اس کی ایک قسم ایک ہے ضمیر۔ تو اس طرح سے آپ اپنے سبق سے چند ضمائر، ضمیر کی جمع ہوتی ہے ضمائر، تلاش کر کے لکھیے۔ اب یہ آپ سے کہتا ہے کہ جو ضمیر ہے جیسے وہ ہے یہاں پر اسم کے بدلے، اسم یعنی اسم احمد کے بدلے یہاں وہ استعمال ہوا ہے، تو یہ اصل میں ناؤن کے بدلے پروناؤن استعمال ہوا ہے۔ انگلش میں اسم کو ہم ناؤن کہتے ہیں اور ضمیر کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے بدلے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ چند ضمائر تلاش کیجئے جو آپ کی سبق میں ہے، یعنی جہاں پر یہ وہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے باقی الفاظ اس میں آ جاتے ہیں، وہ یہاں پر سبق سے ہمیں مل جائیں گے۔ امید ہے اس پر ہم پھر بات کریں گے، لیکن پہلے آپ سبق سے اسم الضمیر ڈھونڈ کے رکھو گے اور کاپی پر نوٹ کر کے رکھو گے۔ باقی آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی۔ امید ہے کہ کل ہم پھر جب دوسرے لیسن پہ آ جائیں گے آپ نے یہ کام کیا ہوگا۔ باقی والسلام۔